السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص کر کے فرماتے ہیں، آیت نمبر 23 ہے، جس میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کی کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وہ بالوالدین احسانہ، فوری اپنے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد میں سیکنڈ حکم جو فوری دے رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو۔ اور ان دونوں میں سے اگر کوئی بڑی عمر کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، کلاہما، تو فلا تقل لہما، جب وہ لوگ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، اف والی بات بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، ان سے اچھی بات کرو، اور ہمیشہ وخفض لہما جناح الذل، اپنے دونوں بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی حمل نس کی طرح رہو، اکڑو مت ان کے سامنے، میں ینگ ہوں، میں اکڑوں گا، تم کیا بوڑھے ہو گئے، نہیں، ان کے سامنے تم اپنے آپ کو جو ہے عاجزی ان کے ساتھ رکھو۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ہمیشہ یہ ایٹیٹیوڈ رہنا، ایٹ یور سروس، آئی ایم ایٹ یور سروس، یہ رہنا۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی دعا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تاکید دی جا رہی ہے اولاد کو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طریقے سے ان دونوں نے میری پرورش کے وقت رحم فرمایا ہے۔ یہ حکم خاص کر کے ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، دیکھیے آیت نمبر 23 ہے اور 24 ہے۔ اب اس کے بعد میں اور مزید تفصیل ہے، تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کا بڑا جو ہے کیا بولتے ہیں مقام و مرتبہ ہے، اور اگر خوش قسمت ہے کسی کو دونوں کے دونوں بڑھاپے میں مل جائیں اور اولاد خدمت کر رہی ہے، بعض وقت عمر نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک پہیا نکل جاتا، بہت کم ہوتے دونوں ایک ساتھ رہتے، کوئی نہ کوئی ایک نکل جاتا ہے، کئی زیادہ تر باپ نکل جاتا ہے، پھر ماں رہ جاتی ہے، تو جو بھی ہے ان کی خدمت کیا کرو۔ اب دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے حدیث میں ہے کہ پروردگار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاتمہ کلمے پہ ہوا وہ جنتی ہے، مرتے وقت اگر انسان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا وہ جنتی ہے، یہ بات تو ہے، مگر ہزاروں میں سے بڑی مشکل سے ایک دو آدمی مرتے وقت کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے، مگر ایک فارمولہ بتا بھی دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت آیا، کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، پڑھنے کی کوشش کرنے نہیں آ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم لائی بات، آپ فوری گئے، آخری وقت ہے، گئے کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ سک رہے، پوچھے ان کے کوئی پیرنٹس کوئی زندہ ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ، ہاں، بولے ان کی ایک ماں ہے، بولے فوری بلا، بولے ماں کو بلایا، اس کے بعد بولے کیا معاملہ ہے، بولے معلوم ہے کہ ماں ناراض تھی، پوچھی کیا بات ہے یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں، بولے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یا رسول اللہ، ہمیشہ یہ کیا کرتا تھا، میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو جو ہے کیا بولتا ہے نافرمانی کراتا تھا، ہمیشہ نافرمانی کرتا تھا، میرے مقابلے میں بیوی کو رکھ کے، ہر بات میں بیوی کو رکھ کے نافرمانی کرتا تھا، اس لیے میں ناراض ہوں، میں معاف نہیں کرتی اس کو۔ اس صلی اللہ سے بولے معاف کر دو، آخری وقت ہے، نہیں معاف کرتی، بولے تو پھر اس صلی اللہ سے فوری صحابہ کو حکم دی، فوری لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، بولے لکڑیاں جمع کرو۔ وہ ماں پوچھی یا رسول اللہ کیا کریں گے لکڑی جگہ لگا کے؟ آگ لگائیں گے، ان کو آگ میں ڈال دیں گے، بولے سچ مچ آگ میں ڈالیں گے؟ بولے ہاں، بولے اس لیے کہ آخرت کی آگ سے دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے، بولے جب سنی ماں
کی میرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے، فوری بولے یا رسول اللہ میں معاف کر دیتی ہوں، معاف کر دیے۔ اس کا دوسرا سفر میں دیکھو، اب اس کے اپنے زبان پہ کلمہ جاری ہوا، پھر ان کی وفات ہوئی، موت ہوئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی ناراض بھی رہے، کلمہ نہیں آتا، دن رات نمازہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، آخری خط زبان پہ کلمہ جاری ہو، اس رات میں بتا دیے اگر تم کو کلمہ نصیب ہونا ہے تو دنیا کے اندر کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ زیادہ سیاست مت کرو، صاف دلی سے خدمت کیا کرو اور ان کی رضامندی حاصل کرو۔ حدیث میں ہے ان کی رضامندی میں اپنی اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ خوش اللہ خوش، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ پرواہ نہیں، معاف کر دو، ہاتھ جوڑ لو، پیر پکڑ لو، معافی چاہ لو، فیملی کو ہی بول دو معاف کر دو، جان دو، میرے واسطے معاف کر دو، میرے سے محبت کرتے تو جان دو معاف کر دو، اس لیے کہ آخرت پوری بگڑ جانے والی ہے اگر یہ لوگ ناراض رہتے ہوں۔ تو کوشش یہ کرنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ جو ہے کہ اور ایک حدیث میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کسی کی ماں ناراض ہے، اس کے بعد نہ اس کا نہ تو فرض کوئی قبول ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم کا مقام ہے۔ انشاءاللہ مزید اور تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو احادیث جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے ہم کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔